وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء، والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. سورہ البقرہ آیت نمبر 151. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہی ہے، کما ارسلنا فیکم، اسی طرح بھیجا ہم نے تمہارے اندر رسول منکم، ایک رسول تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو پڑھتا ہے تمہارے اوپر ہماری آیات کو، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہاری تربیت کرنے والا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے والا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھانے والا ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ نبی کائنات، امام الرسل، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کائنات کے نبی ہیں۔ پہلے جتنے نبی آتے رہے، کوئی ایک قوم کی طرف، کوئی ایک علاقے کی طرف، کوئی ایک جہت کی طرف، کوئی 2 سال کے لیے، کوئی 10 سال کے لیے، مختلف ٹینور میں نبی آتے رہے، لیکن میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہے اور ہمیشہ کے لیے نبی ہے۔
یہ اعزاز اللہ نے صرف آپ کو عطا کیا ہے، اور آپ نے جو تعلیم دی ہے وہ خالص قرآن اور حدیث کی ہے۔ باقی علم کی شاخیں تو ہو سکتی ہیں، لوگ فزکس پڑھتے ہیں، ریاضی پڑھتے ہیں، معاشیات پڑھتے ہیں، بایولوجی پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، بڑے علوم ہیں دنیا کے اندر، تو یہ ایک شاخ ہو سکتی ہے یا فن ہے، فن دولت کمانے کے، لیکن اصل علم جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا ہے۔ قرآن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے، اور بیسک اور ضروری اور اولین ترین سمجھ کر، باقی رہے اللہ خود کھول دے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے بگڑے ہوئے لوگوں کو قرآن پڑھایا، وہ دنیا کے امام بن گئے، انہوں نے دنیا کو لیڈ کیا، دنیا کے رہبر بن گئے، رہنما بن گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ وہ سورج کی کرنیں تھیں، اللہ نے اپنے نبی کو سورج بنایا چمکتا ہوا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی، ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنایا ہے، مبشر خوشخبری دینے والا بنایا ہے، نذیرہ لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور آپ اللہ کے حکم سے داعی الی اللہ ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، وسراجا منیرا، اب چمکتے ہوئے سورج ہیں۔ کیسے سورج؟ اما جن عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے آسمان کا سورج دن کو چمکتا ہے، میرے حجرے کا سورج دن کو بھی چمکتا ہے، رات کو بھی دمکتا ہے۔ آپ کے چہرے پر انوار سے نکلنے والی کرنیں اندھیرے کمروں کو روشن کر دیتی، اور اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بھی فرمایا، اب قرآن پڑھتے ہیں سورہ یوسف پڑھا کریں تو وہاں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ایک وافر حسن دیا تھا، جب اس نے اپنے چکروں میں پھنسانے کی کوشش کی نا زلیخا نے، تو یہ اللہ کے نبی تھے اور نمک حرام نہیں تھے، نمک حرام نہیں تھے۔ ایک دنیا کا بدنام زمانہ ڈاکو، وہ کسی گھر میں چلے گئے، رات کا ٹائم تھا، لائٹیں بند تھی، وہ کچن میں چلا گیا ایک بندہ، اس وقت لوگ نمک وہ ڈلی والا استعمال کرتے تھے، آج کل بھی یہ مفید ہے، اجرا ڈلی والا نمک ہے نا، یہ کھایا کرو کھانا دے اندر، یہ بہتر ہے، بازاروں مل جاندے، پیسیا مل جاتا ہے۔ ویسے بھی ایک ڈاکو نے ایک نمک کی ڈلی اس کے ہاتھ میں آ گئی تو اس نے کہا بھی دیکھو یہ کیا ہے، ایسے زبان سے چیک کیا تو کہنے لگا یہ تو نمک ہے، اپنے دوستوں کو کہنے لگا نکلو اس گھر سے، ہم ڈاکو تو ہے نمک حرام نہیں ہے، ہم نے اس گھر کا نمک چکھ لیا ہے، اب اس گھر میں ہم چوری نہیں کریں گے۔ لیکن آج کل لوگ جس گھر میں رہتے ہیں اسی گھر کو سن لگاتے ہیں، ساری زندگی
جس گھر میں گزاری اسی گھر کو سن لگا دی۔ یوسف علیہ السلام جس گھر میں اللہ نے کھانا دیا، ٹھکانہ دیا، وقت کے بادشاہ کی بیوی بلاتی ہے تو کہا نہیں، معاذ اللہ، اللہ کا ڈر اور خوف آڑے آ گیا۔ اب وہ بدنام ہو گئی علاقے کے اندر۔ مصر کی عورتوں نے کہا یہ خاتون اول بنی پھرتی ہے، خاتون اول بادشاہ کی بیوی ہے، اور ان کی نظروں میں تو غلام ہی تھے نا یوسف علیہ السلام، ایک غلام پر اس کا دل آ گیا، کیسی عورت ہے؟ اس نے کہا چلو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ زمانے کی عورتوں کو بلایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کے اندر، ان کو بٹھایا، ان کے ہاتھوں میں تیز چھریاں دے دی، سیب پھل آگے رکھ دیے، ادھر یوسف علیہ السلام کو کہا ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہاں سے گزر جاؤ، میں قربان جاؤں، ایک حسن کی جھلک دیکھ کر سارے ذرا میری طرف دیکھو، میری آنکھوں کو دیکھو نا، چھری ہاتھ میں پکڑی، نظر ادھر ہے، پھر نیچے نہیں آئی، کاٹنے سیب تھے تو کاٹ اپنی انگلیاں لی۔ قرآن کہتا ہے قطعن ایدیہن، قطعن ایدیہن، مصر کی عورتوں نے اپنے پوروں ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے لگی یہ انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، اے تو کو فرشتہ لگ دے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیا مصر دیا عورتوں نے جناب یوسف کو دیکھا، اپنے ہاتھ کٹ لے، اگر میرے محبوب نو دیکھ لیں دیا اپنے سینے نو چاک کر لیں دیا۔ انہیں میرے نبی سونے کہ حسین آپ سورج نے، اور اس سورج کی کرنیں دنیا کو منور کر رہی ہے، کس کے ساتھ؟ یہ قرآن کے ساتھ۔ یہ ہے اصل علم۔ جس بندے کے پاس قرآن نہیں ہے جاہل ہے، چاہے وہ دنیا کی کسی علوم میں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لے لے، اگر قرآن نہیں آتا تو میں سمجھوں گا وہ جاہل ہے۔ قرآن سیکھنا بڑا ضروری ہے، اور آپ نے یہ تعلیم دی۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تے آ کے اپنی امت کو قرآن سکھایا ہے، حدیث سکھائی ہے۔ قرآن اور حدیث کی برکت نال آپ نے جن دنوں پڑھایا اور دنیا دا امام بن گیا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ نسخہ کیمیا یہ قرآن ہے، اور اس قرآن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جب بچہ قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اتنا بڑا دنیا کا پروٹوکول، اتنا بڑا کیا، وہ ایک دن قربان جا رہے سے میرے نال جمعے دن، جس دن ہم سیلاب دے دن چو آرمی چیف آئے تھے اتنے اپنے قصور، یاد ہے تم 12 کا ٹائم سی، انج کر کے وہ فضا سے ہیلی کاپٹر پرواز کر رہے سن، اے رستہ سارا بند سی، اے جڑا نا سٹیل باغ، جمعے کا ٹائم قریب سی، تو ڈرائیور جیسے نا قربان بھائی رمضان دے بعد لال جاندے، اللہ بھائی رمضان نو معاف کرے، جنت اللہ مقام دے، اچھے لوگ یاد رہتے بات تھی۔ تو میں انہوں قربان کہنے لگا قاری صاحب ایہو جا پروٹوکول کدی تانوں نہیں ملے، اینا پروٹوکول چیف آرمی سٹاف نو ملے، تو گڈیاں بند نے، سڑکاں بند نے، روڈ صاف ہو گئے، ہر پاسے موٹر دی آواز آ رہی تھی کہ لوگ سارے سائڈ تے لگے، کہتا کدی تانوں بھی ایہو جا پروٹوکول ملے؟ اور میں کہا کملے جڑا پروٹوکول اللہ قرآن والے نو دیندا نا وہ دنیا کے کسی اور دے حصے میں آیا ہی نہیں، اور اتنا شاندار پروٹوکول ہے۔ نبی کائنات میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھنے واسطے گھروں نکلتا ہے، طالب علم گھروں نکلتا ہے، ادارے تک جان تک، مسجد تک جان تک، اللہ دے نورانی فرشتے
اندر قدماں دے تھلے اپنے پر بچھا دیں. اچھا تسی دسو ایڈا بڑا پروٹوکول کدی کسی نے ملے؟ نورانی فرشتے تے قرآن پڑھنے والے دی جتی اوپر ہے تے انہاں فرشتیاں دے پر سے تھلے نے. بڑا پروٹوکول ہے. ایک قرآن دے حصے سے ہے. جنہیں تسی دوست بیٹھے ہو نا خود بھی اپنی اولاد نو بچیاں نو بھی قرآن دی تعلیم دیو. فرض سمجھ کے مسلمان دا فریض ہے وہ قرآن پڑھے اور انہوں پھر اگے پڑھان کی کوشش کرے. اگر قرآن ہی نہیں پڑھے تو پھر کی فائدہ؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دے اندر انقلاب برپا کیتے ہیں تو اس قرآن دی وجہ تو. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک جملہ بڑا معروف ہے کہ قرآن کی دولت اور طاقت کو لے کر اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ. یہ انقلابی کتاب ہے. یہ تو وہ کتاب ہے وقت کا چور ہے بدنام زمانہ ڈاکو جس کا نام سن کر بچے ڈر جاتے تھے. مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھی. اس ڈاکو کا نام لے کر دیوار کو پھلانگ رہا ہے ادھر سے گھر سے قرآن کی آواز آ گئی. ہلے وہ ٹائم نہیں آیا کہ تھوڑے دل اللہ کو ڈر جان. فضائل نامی ڈاکوئے بدنام زمانہ ڈاکوئے لیکن عربی سمجھ دیں اللہ کا قرآن سنے دیوار پھلانگ رہے. قرآن سن کے تے اللہ رب العزت نے بدنام زمانہ ڈاکو دے دل دی دنیا ہی بدل دیتی. اتوں ہی واپس آ گئے اللہ والا بن گیا. جنہ بدنام زمانہ ڈاکو سی ادو بڑا اللہ نے اللہ دا اپنا ولی بنا دیتا. فضائل ولی بن گئے اس قرآن کی وجہ تو. کہ قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ جتنے بھی پڑھا گیا ہے نا وہ تو رحمت ہی رحمت تے برکت ہی برکت ہے. آخری حدیث سن میں بات مکمل کر. ایک دفعہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز واسطے آنا سے لیٹ ہو گئے. امام کا انتظار بھی کرنا چاہیے. صحابہ پریشان بھی ہو گئے کہ نبی پاک تشریف نہیں لے آئے کی وجہ تلاش کرنا شروع ہو گئے. تے رستے سے نبی پاک نے ملاقات ہوگی. اس وقت بڑی آندھی تے بڑا ڈراؤنا موسم سی. آپ سرکار نے فرمایا جنہ مرضی مشکل وقت آ جائے تے جنی مرضی آفت تے آندیاں تے مشکلات آ جان قرآن دیا آخری 3 سورتاں پڑھنا تھوڑا کام ہے. ہر قسم کی آفت مصیبت پریشانی آزمائش واسطے ایک قرآن دیا آخری 3 سورتاں کافی. یعنی کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نظر بد تو اللہ بچا لوے دشمن تو بچا لوے حاسدین دے حسد تو بچا لوے تے انج دشمن زیر ہو جان تے انہاں دیا چالاں انج کر کے ختم ہو جان تے بڑی آزمائش ہوئے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے. پہلے اعوذ باللہ ضرور پڑھ لی ایک باری. سن پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا کیونکہ جب قرآن پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ پڑھ کے پڑھنا ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا کہ جدو قرآن پڑھ لے ادو اعوذ باللہ پڑھ لے. یہ فرض ہے. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے ایک قرآن دی آخری 3 سورتاں عام لفظاں دے اندر انہوں آخری 3 کل کہندے نے. یہ پڑھنا تھوڑا کام ہے کہ ہر قسم دی مصیبت آزمائش سے آفت کو بچانا اللہ کا کام ہے. یہ بڑی اچھی صورتیں نے. ہر نماز تو بعد ایک باری ہر نماز تو بعد ایک باری تے مغرب تے فجر دی نماز تو بعد 3 باری. ادو رات نو سون لگے تو اسپیشل دم کرنے سرکار نے فرمایا انج اپنی ہتھیلیاں کرو یہ 3 کل پڑھ کے پھونک کے دم کر کے پہلے اپنے چہرے تے پھر سر تے پھر جتوں تک ہاتھ جان پورے جسم نو دم کرو. اینی رحمت اینی برکت کہ تسی تصور نہیں کر سکتے. اللہ مینوں اور تانوں قرآن دا تعلق مضبوط کرنے توفیق دے.
آخری 3 کول تو سب کو یاد ہوں گے، نہیں یاد تو یاد کرو. جدوں کوئی پریشانی آ جائے نا، یہ تینوں کول اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، تو پھر ہر دفعہ بسم اللہ، جب سورہ شروع کرنی بسم اللہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 بار قل اعوذ برب الفلق، اور 3 بار قل اعوذ برب الناس. یہ پڑھو، دن ہوئے میں رات ہوئے، انشاءاللہ ہر مصیبت ٹل جائے گی، کہ ہر مسئلہ اللہ کے فضل نال اوکے ہو جائے گا، کہ حل ہو جائے گا. اللہ قرآن کی محبت نصیب کرے. پھر ہمارا واسطہ دعا کرے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم انہوں نے ثواب ملیا سلمان نو بھی، تے انہاں ثواب اللہ نے تانوں بھی دیتا. تے اللہ تعالیٰ بھائی سلمان نو تے سانو سارے نو پکا نمازی بنا. اچھا من گیا. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے میرے اللہ جدہ بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول فرما لے. اللہ اج دا بیٹھنا قبول کر کے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنا دے. اے میرے اللہ سب نو 5 وقت دا پکا سچا تے مخلص نمازی بنا دے. اللہ ساڈیاں نمازاں بھی درست فرما دے. اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام کی خیر فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بیمار نے، اے میرے اللہ سب نو مکمل تندرستیاں عطا فرما دے. اے میرے اللہ تو ساڈے جسماں دا خالق ہے، مالک ہے. یا اللہ ساڈے جسم دے ایک ایک عضو نو تحیات صحیح فرما دے. اکھاں دتیاں نے تو دماغ عطا کیتے، دل جگر پھیپڑے عطا کیتے نے، ہاتھ پیر عطا کیتے. اے میرے اللہ جتنے بھی اعضاء نے جسم دے ایک ایک عضو نو ساری زندگی واسطے صحیح فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رکھنا سانو ایمان اور صحت سلامتی عطا کرنا، جب تک زندہ رکھنا توحید تے قائم رکھنا. اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا. اللہ جی رزق حلال عطا کر دے، حرام تو بچن دی توفیق دے دے، مشکلیں آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، ازمائشاں تو بچا لے. اللہ دونوں جہان کامیاب فرما دے. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے نے، یا اللہ سب نو معاف فرما دے. چند دن پہلے اپنے قصور اندر مولانا محی الدین سلفی، حکیم محی الدین سلفی رحمۃ اللہ علیہ فریدیہ مسجد ہوندے سن، بڑے عالم دین سن، مناظر سن. پھر سرگودے چلے گئے. 2-4 دن پہلے انہوں دی اہلیہ، وہ تو پہلے فوت ہو گئے، انہوں دی بیوی بھی اللہ کو چلی گئی. اسلام پورے بھائی عبد الخالق حداد جڑے جماعتی ساتھی نے، انہوں دی وہ سس صاحبہ سن. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس جان والی مرحومہ نو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. تو دوسری دعا کرو شفا واسطے. ساڑے دوست نے بھائی محمد شبیر قصوری کمبو، اے میرے جمعے دے تے دروس دے اشتہار تیار کر دے نے، اللہ انہوں جزا دے. انہوں دا پوتا فوت ہو گیا 2-4 دن پہلے. وہ رو رو کے میں میسج کرتے سن، راتی پھر رو رہے سن کہ وہ جڑواں بچے پیدا ہوئے، بیٹا پہلے فوت ہو گیا، پوتا تو پوتی بھی بیمار ہے. دعا کرو اللہ اس بیٹی نو، انہوں دی پوتی نو تندرستی عطا فرمائے. تو جڑا بیٹا انہوں دا پوتا چلا گیا، اللہ اس نو تو جنت انشاءاللہ دے گا. اللہ والدین واسطے، عزیز و اقارب واسطے، دادے واسطے اس بیٹے نو جنت دا ذریعہ بنا دے. تو یا اللہ جڑے کمزور نے مالی لحاظ نال، اللہ تو سب دی مدد فرما، اپنے روا کسی دا محتاج نہ کرنا. جب تک زندہ رکھنا توحید تے قائم رکھنا، جدو موت آئے تو اللہ سنیا کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا. اے میرے اللہ دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما. جتنے مسلمان فوت ہو گئے، قاری صاحب دے والد صاحب اور جتنے بزرگ نے، میرے سب کا نام یاد نہیں،
بھائی سلیمان کے والد بھائی تیرے دنیا تو چلے گئے، ڈرائیور رمضان صاحب، اللہ انہوں نے بھی، بلکہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب کو معاف کر دے، جنہیں جنہیں دے والدین فوت ہو گئے خاص کر یا اللہ سارے والدین کو معاف کر دے، تو جنہیں دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وصلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔